پاکستان کی واحد علی اعلان سیکولر سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی پر طالبان کے حملے، کیا یہ جنگ ANP اکیلے ہی لڑے گی؟ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں ارم گیلانی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں پر تو مسلسل حملے، لیکن باقی جماعتیں صورتحال سے لا تعلق اپنی اپنی انتخابی مہم میں مصروف۔ کہ یہ دوسری جماعتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ آدمی ہو اور اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان میں لڑائی جھگڑے سے بھرپور ٹاک شوز کی گرتی ہوئی مقبولیت انتخابی گرما گرمی نے فی الحال تو سنبھال لی، لیکن کیا انتخابات کے بعد بھی ان کا مقام بنا رہے گا؟ برطانیہ کی سب سے طاقتور اور متنازع وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ تقریب کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ ان موضوعات کے علاوہ پروگرام میں یہ بھی شامل ہے: بوسٹن میں بم دھماکوں کی تحقیقات جاری، اطلاعات کے مطابق کہ پولیس نے مجرموں پر گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ کیا مستقبل میں اپنے ہر گیجٹ سے بات کرنا ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے گا ٹیکنالوجی کی دنیا سے نت نئی خبروں کے ساتھ ہمارا سلسلہ کلک۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان میں انتخابات کے اعلان کے بعد سے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں پر 7 حملے ہو چکے ہیں، جن میں 20 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ جمہوری نظام پر یقین رکھنے والی باقی جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی پر ہونے والے حملوں پر مصلحت کا شکار نظر آتی ہیں۔ اس تناظر میں ANP نے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی۔ APC میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت تمام امیدواروں کو 5 مسلح محافظ فراہم کرے گی اور سیاسی جماعتیں 4 دیواری کے اندر جلسے منعقد کریں گی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ خیبر پختونخوا میں سیاستدان ایک مرتبہ پھر امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کے اجلاس مرکزی سطح پر انتخابات کے اعلان سے پہلے بھی منعقد ہوئے تھے، جو بے نتیجہ رہے۔ کل رات ANP کے سینئر رہنما غلام احمد بلور پر اندرون پشاور شہر خودکش حملہ کیا گیا تھا، جس میں 17 افراد ہلاک اور وہ خود اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسی قوتیں ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ ہیں، اور طالبان چاہتے ہیں کہ وہ لوگ برسر اقتدار آئیں اور ہم راستے سے ہٹ جائیں، اس لیے ہمیں مارے ہیں۔ ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، استحکام کی بات کرتے ہیں، ہم طرح کے آئین کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ملا نہیں ہیں۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم ملا کیوں نہیں ہیں۔ انتخابات کے اعلان کے بعد سے اس جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں پر 7 حملے ہو چکے ہیں۔ ANP کے 5 سالہ دور اقتدار میں بھی جماعت پر متعدد حملے ہوئے ہیں، جن میں اس جماعت کے کوئی 600 کے لگ بھگ رہنما اور کارکن ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے کے دوران خودکش دھماکہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سے شہر میں فضا سوگوار ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہی جماعت کو نشانہ بنانے سے انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جو طالبان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، ان کی نظر اس بات پر ہے کہ اگر وہاں سے امریکن وڈرال ہوتی ہے اور پھر پاکستانی مفادات کے تناظر میں یا القاعدہ کے مفادات کے تناظر میں یا جو ورلڈ گلوبل ایک جہادی ایجنڈا ہے اس کی تناظر میں اگر کوئی رول بنتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پشاور میں ANP یا پیپل پارٹی جیسے پارٹیوں کی بجائے ان پارٹیوں کی حکومت ہو جو کہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے انتخابات کے اعلان کے بعد عوام سے کہا تھا کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے جلسوں سے دور رہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جماعتوں اور امیدواروں کو تحفظ کا یکساں ماحول فراہم کرے تاکہ شفاف انتخابات منعقد کرائے جا سکیں۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز،
पिशावर। अवामी नेशनल पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। उनके रहनुमाओं और उम्मीदवारों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इस बारे में हमने बात की अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अदील से और पूछा कि अब उनकी जमात इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी। देखें, हमने पहले बड़े जलसे किए कुछ अरसे और उसके बाद हमने बड़े जलसे छोड़ दिए, कॉर्नर्स मीटिंग की, लेकिन अब लगता है कि हम कॉर्नर मीटिंग भी ना कर सकेंगे। तो फिर अब हमारा यही तरीका कार होगा कि हम डोर टू डोर लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। हम जान दे रहे हैं, हम खून दे रहे हैं और बदले में हम सिर्फ वोट मांग रहे हैं और हम उन तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जिम्मेवारी मौजूदा हुकूमत की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, मौजूदा एजेंसियों की है। आखिर वो किस लिए हैं? आपने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बजाय इसके कि वो हमारी सिक्योरिटी का ज़्यादा बंदोबस्त करें? उन्होंने कम कर दिया और शायद चीफ जस्टिस साहब के एक ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो उन्होंने पंजाब की लीडरशिप के मुतल्लिक दी थी, उसको उन्होंने सारे मुल्क में लागू कर दिया। जो थोड़ी बहुत ही सिक्योरिटी हमें मिली हुई थी वो भी हमसे विड्रॉ कर ली गई और उसका नतीजा हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आपकी जमात ने कहा है कि आपकी जमात के जो रहनुमा हैं और उम्मीदवार हैं वो अब टेलीफोन पर खिताब करेंगे और आपने अभी ये कहा कि आप घर घर जाकर मुहिम चलाएंगे। तो ऐसे में जो आपके कारकुन हैं उनके बारे में आपने क्या सोचा है? जो गलियों मोहल्लों पर मौजूद रहेंगे उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? देखिए, जो हमारे कारकुन हैं वो हम उनको भी ये जिम्मेवारी देंगे कि बजाय वो हमारे पास आके हम इकट्ठे चलें, 2-4 हमारे साथ होंगे, हम डोर टू डोर इस किस्म के राब्ता करेंगे कि उसका ऐलान पहले ना करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस हल्के में जा रहे हैं, किस इलाके में जा रहे हैं। तालिबान जमहूरी निज़ाम के मुखालिफ हैं और मुल्क में शरई निज़ाम के नफाज के हामी हैं। इसके बावजूद क्या वजह है कि जो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो अपनी सतह पर अब तक इनके ख़िलाफ़ कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल क्यों सामने नहीं ला पाई? कि दूसरी पार्टियाँ शायद खामोश इसलिए हैं कि वो समझती हैं कि उनको तो आज़ादी मिल गई है, वो तो अपने जलसे भी कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीगें हों या इमरान साहब की पार्टी हो या जमीयत और जमात हो। और उसका हमारी पर जो ये सख्ती है या हमारे लिए जो ये रुकावट है उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये दूसरी जमातें अगर ये समझती हैं कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा तो इनकी गलतफहमी है, हमारे बाद उनका भी नंबर आएगा। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अदील, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं BBC पाकिस्तान के एडिटर हारून रशीद। हारून, तालिबान ने नाम लेकर 3 जमातों को धमकी दी, हमले फ़िलहाल ANP पर हो रहे हैं। क्या वाकई जैसा हाजी अदील ने अभी कहा दूसरी जमातें भी इनका निशाना बन सकती हैं? जी बिल्कुल, और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवामी नेशनल पार्टी ही टारगेट नहीं बन रही, सिंध में MQM को भी निशाना बनाया गया है। तो जो इस वक्त पॉलिसी TTP की नज़र आ रही है तालिबान की, वो ये है कि जिन इलाकों में उनकी मौजूदगी ज़्यादा है, जहाँ वो ज़्यादा फ़ाल हैं, जहाँ हिमायत है उनकी, तो उन इलाकों में इन सियासी जमातों को टारगेट कर रही है। जहाँ तक बात है कि दीगर सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी ने अभी तक फ़ाल इंतखाबी तहरीक शुरू नहीं की है, तो जब शुरू करेगी तो शायद उनके लिए भी ख़तरा उतना ही है जितना इन 2 जमातों के लिए है। हारून, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है, तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो एक आवाज़ में तालिबान की मजम्मत क्यों नहीं कर रही? देखें, यही बात बार बार लोग उठा रहे हैं और हर फोरम पर उठा रहे हैं कि जो ज़ुबानी जमा खर्च है उससे बात हल नहीं होगी। ये मसला जो है सिर्फ मज़म्मती बयानात से हल नहीं होगा, इसके लिए सब सियासतदानों को, तमाम सियासी जो कलर की पार्टियां हैं उन सबको मिल बैठ कर सर जोड़ना होगा और एक जामे पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, जो कि पाकिस्तान का अब तक मसला रहा है। जब भी तालिबान या शिद्दत पसंदी ने सर उठाया है उसका उस वक्त इंतज़ामी तौर पर या अस्करी तौर पर या दूसरे तरीक़ों से हल करने की कोशिश की गई, लेकिन जामे पॉलिसी नहीं आई। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक जामे पॉलिसी सामने आती है तो अवामी हिमायत उसको हासिल नहीं होगी। मलाला पर होने वाले हमले के बाद हमने देखा तालिबान किस तरह दबाव में आ गए थे पाकिस्तान में, तो फिर क्या रोक रहा है सियासी जमातों को?
دیکھیں اصل چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی پختگی اور جو سیاسی بالغ نظری ہے وہ زیادہ نظر نہیں آ رہی، اور اس مسئلے کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر پالیسی جس طرح ہم نے پچھلے 10-12 سال میں دیکھا کہ اگر اسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کی اور صرف ایک فیکٹر کو ٹارگٹ کرنے کی، اب جیسے ان حملوں کے بعد ایک نظر آیا کہ جی پولیس کی نفری بڑھا دی جائے گی اور دی جائے گی، اس سے حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ایک جامع پالیسی چاہیے. ہارون، فی الحال تو ANP نشانہ بن رہی ہے، لیکن جو انتخابی عمل ہے پاکستان میں وہ کس طرح سے متاثر ہوگا اس طرح کے حملوں سے؟ دیکھیں اس سے تو شکایت یہی ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور وہ ووٹروں تک برابری کی بنیاد پر نہیں پہنچ پا رہے، اپنا پیغام نہیں پہنچا پا رہے. تو اس کے نتیجے میں اگر اسی صورتحال میں انتخابات ہوتے ہیں تو جو نتائج سامنے آئیں گے وہ یہی ہوں گے کہ جن کو طالبان نے نام نہیں لیا وہ ان کے فیور میں یہ سارا جائے گا، اور جو رزلٹ ہیں وہ سکیوڈ سامنے آئیں گے، وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے. جو پارٹیاں ٹارگٹ ہوں گی وہ یہ شکایت کریں گی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ہارون رشید، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ANP کو درپیش ان خطرات پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ ارم؟ عالیہ، ان خطرات کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ یہ ایک سازش ہے، مگر کچھ کی بلکہ زیادہ تر کی نظر میں ANP کو طالبان مخالفت کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جیسے اسی طرح سید ثروت حسین شیرازی نے ضلع ہنگو سے لکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو تشدد کی کھلم کھلا مخالفت کرتی ہے، باقی جماعتیں دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اسی بارے میں رانا احمد نے لاہور سے لکھا کہ 5 سال تک ANP نے ہر محاذ پر طالبان کو روکنے کی کوششیں کی اور اسی کے رد عمل کے طور پر نشانے پر ہے. اس نازک صورتحال میں روشن خیال لوگوں کو ANP کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ خانزادہ کہتے ہیں کہ طالبان کو اپنے دشمنوں کا بھی علم ہے اور اپنے دوستوں کو بھی وہ خوب پہچانتے ہیں، لہٰذا وہ صرف ANP کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور باقی جماعتیں آرام سے اپنی کیمپینز چلا رہی ہیں. اسی موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com. اس کے علاوہ شام میں جاری تنازع کے بارے میں تصاویر اور دیگر بین الاقوامی خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے کامنٹس ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا امریکی شہر بوسٹن میں 2 روز قبل ہونے والے بم دھماکوں کی تحقیقات جاری، لیکن مجرموں کا تعین نہیں ہو سکا. برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی آج لندن کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں آخری رسومات ادا کی گئیں.